أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم وَمَن يَقْنُتْ 22ویں پارے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس میں سورہ احزاب کا بقیہ حصہ آتا ہے، پھر اس کے بعد سورہ سبا اور سورہ فاطر آتی ہیں، پھر سورہ یاسین کا کچھ حصہ ہے۔ ان میں جو مضامین آئے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ سورہ احزاب کا بقیہ حصہ جو اس پارے میں آیا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے، جو اعلیٰ مقام ہے، جو آپ کی خصوصیت ہے، جو آپ کی عظمت ہے، اس کا اظہار ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعدد ازدواج کی جو لمیٹیشن ہے اس میں گنجائش دی گئی، چونکہ آپ کی جو شادیاں تھیں اسے ایک ٹرائبل سوسائٹی کے پس منظر میں سمجھنا ہوگا، اور آپ ایک اسٹیٹ کے لیڈر تھے۔ اس زمانے میں بہت سے قبائل کے ساتھ آپ کی جنگیں ہوئیں اور بہت سے قبائل کی خواتین سے آپ کی شادی ہوئی۔ ایک اسپیشل اسٹیٹس یہ بھی بتایا گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور ملائکہ آپ پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ بھی آپ کا اسپیشل اسٹیٹس ہے۔ اس طرح آپ کے بہت سے اسپیشل اسٹیٹس کا ذکر آیا۔ پھر آپ کے ازواج مطہرات کو ایڈریس کیا گیا، خصوصیت کے ساتھ بتایا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ کسی اور سے بعد میں شادی نہیں کر سکتی۔ مردوں سے بات کرنی ہو تو زبان میں لوچ نہ ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات سنا رہے ہیں ان تعلیمات کو معاشرے میں خواتین میں عام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ وہ بڑے بڑے موضوعات ہیں۔ اس میں ایروگنٹ ڈیبیٹرز اینڈ دیئر اینڈ ریزلٹ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخاصمت کرتے تھے، قیامت کے دن ان لوگوں کی جو صورتحال ہوگی اس کا تذکرہ ہے۔ جہنم میں ایک گروہ داخل ہوگا، پھر دوسرا گروہ داخل ہوگا، تو دیکھیے گا کہ ان کے بڑے بڑے لیڈرز وہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شکایتیں کریں گے، آپس میں تو تکار کی نوبت آئے گی، جوتیوں میں دال بٹے گی، ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے، کہیں گے کہ پروردگار ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، انہیں دوہری سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کو بھی دوہری سزا دی جائے گی اور تمہیں بھی دوہری سزا دی جائے گی۔ یہ ان کا اینڈ ریزلٹ ہونے والا ہے۔ آج ایک دوسرے کے لیے جے جے کے نعرے پکارتے ہیں، لیکن قیامت میں ایک دوسرے کے شدید ترین دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ بار بار انسانوں کو ریمائنڈ کرتا ہے اور رسول اور انبیاء بھیجتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس پارے میں سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ دونوں سورتوں میں بہت سائنسی دلائل ہیں۔ ہیومن کریشن، لائف سائیکل، اس کا ذکر ہے جو اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ یہاں ایک نیا مضمون یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب تم سفر کرتے ہو سمندری تو اس میں دیکھتے ہو کہ بعض مرتبہ ایک طرف نمکین پانی ہے تو ایک طرف میٹھے پانی کے ذخائر بھی مل جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عجائب اور کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے۔ پھر سمندر میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے خوراک کا انتظام کیا، اس نے آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، یونیورس کو پیدا کیا، اور اس نے رنگوں کو پیدا کیا جس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر اس پارے میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ انسانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے ہاں فقیر ہو، تم سب ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو،
اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جو غنی ہے، جو حمید ہے، وہ اپنے آپ میں محمود ہے، اسے کسی کی نیاز مندی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں سورہ فاطر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے ایک بہت اہم بات بتائی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ کہا کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل تھے، اس سے پہلے کچھ اور قومیں تھیں، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا وارث تم کو بنایا، اور تم میں سے 3 کیٹیگری کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ظالم لنفسہ ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی نعمت پانے کے باوجود جنہوں نے رد کیا، جنہوں نے انکار کیا، وہ ظالم لنفسہ ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کچھ لوگ ہیں ومنہم مقتصد، بیچ کی راہ، یعنی یہ ہے کہ وہ قرآن کے حامل تو ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری ہے کہ ومنہم سابق بالخیرات، نیکیوں میں پیش قدمی کرنے والے، بھلائیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے والے۔ کہا کہ جن کو یہ مرتبہ ملا انہیں اللہ تعالیٰ کا فضل نصیب ہوا۔ خواتین و حضرات، یہ بڑے بڑے موضوعات ہیں جن پر آج ہماری گفتگو ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم لیتے ہیں ایک کی کو، ایک کلید پر ہم بات کریں گے، اور وہ کلید ہے ونلی علماء فیئر اللہ۔ قرآن نے بتایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس پارے کے اندر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علماء سے مراد کون ہیں؟ قرآن سے ہمیں پوچھنا چاہیے۔ قرآن ہمیں یہ گر بتاتا ہے، اور 30 پاروں کے اندر ایسی آیتیں بکھیر دی گئی ہیں جن پر آدمی غور و فکر کرے، تدبر کرے، رکے اور مشاہدہ کائنات کرے، مظاہر کائنات کا مطالعہ کرے، کائنات کی پیچیدگیوں اور رازوں کو دریافت کرے، تو اس کا رونگٹا رونگٹا، رواں رواں خدا کی یاد میں کھڑا ہو جاتا ہے اور لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ تو علماء کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں Who are the علماء؟ علماء سے مراد کون ہے؟ قرآن میں لفظ عالم 13 مرتبہ آیا ہے سنگولر میں، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آیا ہے۔ انسانوں کے لیے کہیں لفظ نہیں آیا ہے یہ عالم ہے۔ اللہ کے لیے آیا ہے وہ عالم ہے، اور 13 مرتبہ آیا ہے۔ اور اس کے بعد علماء کا لفظ 2 ہی مرتبہ آیا ہے قرآن میں، اور اس سے مطلب جو ہے پیپل آف نالج ہے، لیکن واٹ کائنڈ آف نالج، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور عالمون 1 مرتبہ آیا ہے، اور وہ مین آف انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے۔ تو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ علماء جب قرآن کہتا ہے تو 2 مرتبہ اس نے تذکرہ کیا، اور دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے 2 ڈائمنشنز بتائے۔ ایک یہ ہے، قرآن بتاتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، مکہ کے لوگوں سے بالخصوص کہا گیا کہ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، تمہارے پاس جو آیتیں آ رہی ہیں، قرآن تمہیں دیا جا رہا ہے، اگر یہ بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو علماء بنی اسرائیل سے پوچھو، وہ بتائیں گے، تمہاری ان سے دوستی ہے، مدینے میں وہ رہتے ہیں۔ خدا کیا ہے، وحی کیا ہے، کتاب کیا ہے، رسالت کیا چیز ہوتی ہے، اس کا علم انہیں ہے۔ علماء بنی اسرائیل سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اسکالرز آف ریویلڈ ٹیکسٹ۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے ہر زمانے میں، اس کا جو علم رکھتے ہیں، کتاب کا علم، دین کا علم، مذہب کا علم، تو مذہب کا علم رکھنے والوں کے لیے قرآن نے لفظ علماء استعمال کیا۔ وہیں آپ آج ایک نیا مفہوم دیکھیں گے، اسکالرز آف سائنس۔ سائنس کے جو اسکالرز ہیں، اگر سائنس کے ذریعے سے خدا کو دریافت کرتے ہیں، خدا کو پہچانتے ہیں، خدا کی عظمت وہ پا لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی علماء ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس پارے میں سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں نازل فرمائیں۔ ان 2 آیتوں میں علماء کون ہیں اس کا ڈیفینیشن دیا گیا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء،
کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جب بھی قرآن میں الم ترا سے بات شروع ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آبزرو، یہ انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، یہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ غور کرو، دیکھو، آبزرو کرو۔ کیا آبزرو کرو؟ ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش کو برسایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، اس سے ہم تمہارے لیے رنگ برنگ کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ بارش ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن اس سے جو غلہ اور اناج اگتا ہے، جو پھل نکلتے ہیں، ان میں سے الگ الگ رنگ کے پھل ہم تمہیں دیتے ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمَرٌ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، پہاڑوں میں دیکھو، کہا کہ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمَرٌ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، دھاریاں پائی جاتی ہیں۔ بیض جو ہے اب بیس کی جمع ہے، یعنی ایک وائٹ نہیں، اگر پتھروں کو دیکھو گے تو اس میں بہت سے وائٹ پائے جاتے ہیں۔ وائٹ، ملکی وائٹ، پیور وائٹ، آف وائٹ، بہت سے وائٹ کا ایک پورا اسپیکٹرم ہے۔ اسی طرح وہ حمر، احمر کی جمع ہے حمر، پلورل۔ ریڈ ایک نہیں ہے، ریڈ کا پورا ایک اسپیکٹرم ہے۔ ریڈ، بلڈ ریڈ، پوسٹ آفس ریڈ، سگنل ریڈ، میرون، میجنٹا، ٹومیٹو ریڈ، اور بہت سے ریڈز پائے جاتے ہیں۔ اور جب وائٹ رے ریفریکٹ ہوتی ہے تو اس کا آخری رنگ ریڈ ہوتا ہے، وب گیار کا، اور اس ریڈ کے بہت سے اسپیکٹرم ہیں۔ کہا کہ بہت سے کلرز ہیں، وائٹ میں بھی بہت سے کلرز ہیں اور ریڈ میں بھی بہت سے کلرز ہیں۔ وَغَرَابِيبُ سُودٌ، ان دو کلرز کے علاوہ کالی دھاریاں بھی پائی جاتی ہیں پتھروں میں، اور عجیب و غریب، خوشنما، بہترین پیٹرنز ان دھاریوں سے بنتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، انسان بھی مختلف رنگ کے ہیں، اور اس کے بعد بتا وائلڈ اینیملز بھی اور کیٹلز بھی، گھر میں جو تم پالتے ہو، انعام، چوپائے، ان سب کے رنگ الگ الگ ہیں۔ کذالک، اسی طرح سے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ صرف علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے، مغفرت فرمانے والا بھی ہے۔ ناظرین، میں نے ایک جگہ پروگرام میں علماء کا یہ ڈیفینیشن بیان کیا، سامنے بعض مدرسے کے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک طالب علم بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ میں نے سلائیڈ کو آگے بڑھایا تو اس نے کہا کہ رکیے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ بتایا اس نے کہ آج تک ہمیں نہیں معلوم کہ ان علوم کے جاننے کو بھی قرآن میں علماء کہا گیا ہے، اور ان علوم کے جاننے سے بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، یہ پہلی مرتبہ ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن دونوں کو علماء بتاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک نالج ایک انڈیویزیبل یونٹ ہے، یعنی یہ ہے کہ غیر منقسم وحدت ہے۔ اسے آپ دینی علم اور دنیاوی علم میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ مرور زمانے کی وجہ سے ہمارے پاس یہ تقسیم عمل میں آ گئی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دینی علم والے بھی علماء ہیں اور سائنسی علوم کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کو پانے والے بھی علماء ہیں۔ قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ خواتین و حضرات، ہم حسب معمول ایک ایکسپرٹ سے، ڈاکٹر ذکی کرمانی صاحب سے، جن کا ایک کلپ آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا، ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں یہ جو بتایا گیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، تو کیا اس میں موجودہ دور کے وہ علوم جنہیں سائنسی علوم کہا جاتا ہے وہ بھی شامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22ویں پارے میں سورہ فاطر کی 28ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ یہاں علم کے اسکوپ کی وضاحت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کائنات اور مظاہر کائنات کا جو علم ہے
وہ بھی اس علم میں شامل ہے جس کو قرآن علم کہتا ہے، اور جو لوگ اس علم کے حامل ہوتے ہیں قرآن ان کو علماء کے نام سے یاد کرتا ہے۔ دوسری طرف اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں علم دین اور علم دنیا کی جو تقسیم رائج ہے وہ گمراہی پر مشتمل ہے۔ دراصل دور اول میں یہ تقسیم رائج نہیں تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ محض علوم کی جو مختلف شاخیں تھیں یا علوم کی جو مختلف سورسز تھیں ان کو شناخت کرنے کے لیے یہ اصطلاحیں استعمال ہوئی ہوں گی، علم دین اور علم دنیا کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فاصلے بڑھتے گئے۔ یہ آیت یہ بات بھی بتاتی ہے کہ اشیاء فطرت اور مظاہر فطرت کے علوم اللہ سے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کا قرب اور اس کی محبت کرنے والوں کی دو صفات اس آیت سے واضح ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جو علم فطرت کے عالم ہیں، اور دوسری یہ کہ جو کتاب کی تلاوت کرتے، صلاۃ قائم کرتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ دو چیزیں ضروری ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتا ہے اور جن کو علماء کا درجہ دیتا ہے، علماء کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ دونوں صفات بیک وقت ہونی ضروری ہے۔ اس بات کی وضاحت، بلکہ میرے خیال میں زیادہ اچھی وضاحت، یہ سورہ آل عمران کی آیت 191 میں کی گئی ہے، اور یہاں پر اولو الالباب کی تعریف کرتے ہوئے، یعنی اولو الالباب کون ہیں، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یعنی یہ پوری آیت آپ دیکھ لیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں، اور بول اٹھتے ہیں اے پروردگار تو نے یہ محض فضول میں پیدا نہیں کیا۔ تو گویا اولو الالباب کی کیٹیگری میں شامل ہونے کے لیے یہاں بھی دو چیزیں ضروری بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جو کائنات اور اس کے مظاہر پر غور و خوض کرتے ہیں، اور ایک وہ بھی جو کہ قیام و قعود، جو کہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہوتے، جو اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ اگر یہ کنڈیشنز نہ ہوں، یہ صفات نہ ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک صفت نہ ہو، تو اولو الالباب کی کیٹیگری میں وہ شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے ہاں جو پریویلنٹ تصور ہے اس کے منافی نظر آتی ہے، لیکن اصل معیار تو قرآن ہے۔ یہ دو چیزیں، ان کا ہونا، ان کا پایا جانا ضروری ہے، یہ معیار ہے۔ اگر صرف اذکار اور عبادتیں ہی ہمارا عمل ہوں گی اور مظاہر فطرت پر غور و خوض یہ ہمارے ہاں نہیں ہوگا، تو اولو الالباب کا جو ٹائٹل ہے وہ گویا کہ ہم اس کے قابل نہیں تسلیم کیے جائیں گے۔ اس میں ذرا ایک اور وضاحت میں یہ کرتا چلوں، زیادہ مناسب ہے یہ بات، کہ قرآن، ایسا لگتا ہے کہ قرآن اپنے پیروکاروں کو فطرت کے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ فطرت کے قریب رہیں، کائنات اور اس کے مظاہر سے ان کا تعلق ایک زندہ قسم کا تعلق ہو۔ جو بھی قرآن کا قاری ہے اس کا تعلق ان چیزوں سے زندہ ہونا چاہیے۔ کائنات اور اس کے مظاہر پر غور و فکر کا رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے قرآن، کہ وہ شخص، ہر وہ شخص جو قرآن کے قریب ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، وہ مظاہر کائنات اور کائنات پر غور و خوض کرنے والا ہو۔ غور و خوض کی ایکسٹینٹ تو الگ ہو سکتی ہے، لیکن جو غور و خوض فطری ہے، گویا کہ منشا یہ ہے کہ ہر ایمان والا شخص فطرت کے قریب رہے، فطرت سے اپنا تعلق قائم رکھے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ محبت کا رشتہ جڑتا ہے اور شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ فکر و تدبر کی یہ اولین اور بالکل ابتدائی اسٹیج ہے۔ اس پر ہر اس شخص کو جو قرآن کے قریب ہے اور قرآن کا
گویا وفادار ہے اس کو اس پر ہونا چاہیے. اس اسٹیج پر قرآن چاہتا ہے کہ ہم اس کا قاری قائم ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ غور و فکر و تدبر آیات کائنات پر، قرآن کی مظاہر فطرت پر ذرا آگے بڑھتا ہے تو بتدریج یہ کسی علم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہ علم مزید آگے بڑھتا ہے تو سائنس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہ بات ہم سب اس طرح جانتے ہیں. اس طرح دوسری جو اسٹیج ہے جس کو میں نے سائنس کا بھی نام دیا ہے، دوسری اسٹیج وہ ہے جس میں اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق اور اس کا شکر تو پیدا ہوتا ہی ہے، یہ جذبات تو پیدا ہوتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بتدریج یہ تہذیبی ارتقاء کا ذریعہ بھی بننے لگتی ہے. یہ غور و فکر اور کائنات کے مظاہر، یعنی مظاہر فطرت پر غور و خوض آہستہ آہستہ ہماری تہذیبی ارتقاء کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں. چنانچہ قرآن کا ایک جو وفادار قاری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ مظاہر فطرت اور کائنات کے ساتھ کم از کم سطح کا تعلق ضرور قائم رکھیں. اس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے. جو ان علوم میں آگے بڑھیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور جو لوگ اس کام میں آگے بڑھ چکے ہوں اور خود یہ علم ایز سچ اس کا احترام ہمارے حلقوں میں پایا جاتا ہو. وما علینا الا البلاغ. ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب سے کہ اسلام میں دونوں علوم کی کوئی تقسیم نہیں ہے. مطالعہ کائنات، مظاہر کائنات، مشاہدہ کائنات، اس کے ذریعے سے انسان خدا کو پاتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ خدا کے یہاں جھکتا ہے تو وہ بھی عالم ہے اور وہ بھی خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اب آئیے کہ اس پارٹ میں، جس پارٹ پر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن علوم کا ذکر کیا ہے ان میں آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ میٹیورولوجی، علم الموسمیات، بارش کا آنا، بارش کا برسنا، کوانٹم آف واٹر، ان سب کا علم ایک بڑا علم ہے، اپنے آپ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے پاس جو علم ہوتا ہے، ان علم میں سے ایک علم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. اس کے بعد بتایا علم الحیوانات، یہ بھی بہت بڑا علم ہے. اس میں درختوں کے بارے میں بھی آیا ہے، باٹنی جسے کہتے ہیں، زوالوجی کہتے ہیں، جانوروں کا علم، بائیو ٹیکنالوجی ہے، اور اس سے دسیوں شاخیں پھوٹتی ہیں. اسی طرح سے جیولوجی ہے، علم الارضیات، یہ ایک نہیں، اس میں بھی بے شمار سائنس کے ڈپارٹمنٹ پائے جاتے ہیں جیولوجی کے اندر. اور اس کے بعد علم البشریات، انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، مختلف رنگ کے پائے جاتے ہیں، تو وہ پوری سائنس اور پورا نالج اینتھروپولوجی کہتے ہیں، اور اس کی تفصیلات ہیں. پھر اس کے بعد علم الحیوانات، وائلڈ سائنسز کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد مویشیوں کی فارمنگ وغیرہ، اینیمل ہسبینڈری، اس کا ذکر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے علوم کا تعارف کرایا اور بتایا کہ بندے مومنین یہ ہوتے ہیں کہ ان سب پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان سب پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں خدا کی قربت بڑھتی ہے، خدا کی خشیت بڑھتی ہے، خدا کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے. اب بس طلبہ کے سمجھنے کے لیے بہت ہی ہائی اسکول لیول کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی. بارش کا ایک پورا پروسیس ہے، اور آگے ہم دوسرے پارے میں بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو اس میں زمین کو جب بنایا تو زمین میں کوانٹم آف واٹر کو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا. یعنی مقدار پانی کی وہ متعین ہے، طے ہے، اور گھوم پھر کر اسی زمین اور اس کے آس پاس میں وہ پانی پایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں بتایا گیا کہ اوشنز، بڑے بڑے سمندر ہیں، اس سے آبی بخارات بن کر ایواپوریٹ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کنڈنسیشن کا پروسیس ہوتا ہے، ٹیمپریچر جیسے اوپر جانے کے بعد کم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، ہوائیں لے کر چلتے ہیں ان آبی بخارات کو، ڈراپس کو، واٹر ڈراپس کو. پھر اس کے بعد آئس کیپس. اگر آپ کو کشمیر میں یا کہیں اور جانے کا موقع ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ کی چوٹیوں پر پانی منجمد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پھر نہریں نکالتا ہے. سمر کے زمانے میں آئس پگھلتی رہتی ہے اور ندیاں بہتی رہتی ہیں. پھر اس کے بعد کبھی بارش کے ذریعے سے پانی نیچے آتا ہے،
پانی آنے کا ایک تو سرفیس فلو ہوتا ہے، زمین میں پانی بہنے لگتا ہے، ایک ہوتا ہے پرکولیشن ہوتا ہے، ایک زمین کے تہ کے اندر انفلٹریٹ ہوتے ہوئے بور ویلز میں، کنویں میں پانی آتا ہے۔ یہ سب پانی انتظام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو واٹر سائیکل پر آپ غور کریں گے تو حیرت انگیز انتظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا، لیکن انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، اتنا سب کچھ انعام دینے کے باوجود اس بات کو پہچانتے نہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پھل پھول فروٹس پیدا کیے ہیں ان میں بھی انواع و اقسام کے رنگ پائے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہاں US ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کا ایک کوٹیشن میں نے دیا ہے۔ اس کوٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ روزانہ پھل، سبزی، ترکاری، ساگ، ان سب کے 5، 7، 8 خوراک لینی چاہیے، تھوڑا تھوڑا۔ اور یہ بتایا گیا کہ صرف یہ لینا کافی نہیں ہے، ہر رنگ کے پھل، ہر رنگ کی سبزی لوگوں کو لینا چاہیے، انسانوں کو لینا چاہیے، ان کے لیے مفید ہے۔ اور وہ اس لیے ہے کہ ہر کلر کا، ہر رنگ کا جو پھل ہوتا ہے، ہر رنگ کی جو سبزی ہوتی ہے، اس کے اندر جو پگمنٹ ہے وہ آپ کے بدن اور جسم کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے، اس ریکوائرمنٹ کو کلر پورا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رنگ برنگ کے پھل پیدا کیے، رنگ برنگ کی ترکاریاں پیدا کی، وہ سب بیکار نہیں ہیں۔ ان کے اندر جو رنگ پائے جاتے ہیں، جو پگمنٹس پائے جاتے ہیں، وہ ہماری باڈی کے گروتھ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے اور بہت سے فوائد اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب اس سلائیڈ میں آپ دیکھیے، اس سلائیڈ میں نے بتایا ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، کہ رنگوں کو براڈر کلاسیفیکیشن اگر کریں گے تو ریڈ، بلو اینڈ پرپل قسم کے پھل اور ترکاریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح وائٹ، اس رنگ کے پھل بھی ہوتے ہیں، ترکاریاں بھی ہوتی ہیں، پھر آرنج اینڈ یلو، پھر اس کے بعد گرین۔ یہ 4 براڈر کلاسیفیکیشن لوگوں نے کیا ہے، سائنٹسٹ نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس میں کیا نیوٹرین پائے جاتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، اینتھوسائنین، یہ کیمیکل پایا جاتا ہے۔ اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ ہارٹ ڈیزیز، اس کا رسک کم ہوتا ہے، سٹروک کا رسک، کینسر کا رسک، یہ سب کم ہوتے ہیں، اور بہت سے فوائد اس کے بتائے گئے ہیں۔ اس میں وٹامنز، وٹامن اے ہے، وٹامن سی ہے، اینڈ فولیٹ یعنی وٹامن B9، یہ سب ہمارے باڈی کے ریکوائرمنٹس ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ کے گھروں میں فولیٹ کی گولیاں، وٹامن سی کی گولیاں ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ بچے پھل اور ترکاری نہیں کھاتے، اس کی ڈیفیشنسی پیدا ہو جاتی ہے، تو سپلیمنٹ دینا پڑتا ہے، باہر سے گولی دینی پڑتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹومیٹکلی پیدا کیا ہے۔ منرلز اس کے اندر پوٹیشیم پائے جاتے ہیں، ایگزامپل جو ہے وہ بیگن ہے، کیپسیکم ہے، ٹومیٹو ہے، ایپل ہے، بیریز ہیں، یہ سب اس رنگ کے پائے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد وائٹ دیکھیے، اس میں بتایا گیا کہ اس میں کیا ہوتے ہیں، اینتھوزینتھینز، یہ کیمیکل پایا جاتا ہے، واٹر سالوبل کیمیکلز ہیں یہ، اور اس کے ذریعے سے کیا فوائد ہوتے ہیں، بہت سے دل کی بیماریاں اور کینسر اور ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول، ان سب سے پروٹیکشن ملتا ہے، کینسر سے پروٹیکشن ملتا ہے، وٹامن سی ہے، فولیٹ ہے، اور بھی بہت سے کیمیکلز کا تذکرہ ہے، پھر پوٹیشیم ہے، اور اس میں گارلک اور وائٹ ریڈش، مولی وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح آرنج میں آپ دیکھیے کہ کیا کیا کیمیکلز ہیں، اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اور کس قسم کے پھل اور ترکاریاں پائی جاتی ہیں۔ گرینز میں خاص کر جو ساگ جسے کہتے ہیں، اور بہت سی ترکاریاں گرین کلر کی ہوتی ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اس میں کیا وٹامنز پائے جاتے ہیں، اور کس کس قسم کے ویجیٹیبلز اور گرینز ہمیں لینا چاہیے، اس کا ایک ذکر ہے۔ پھر یہاں دیکھیے آپ کہ پتھروں میں کتنی دھاریاں ہیں، رنگ برنگ کے پتھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، صرف بتانے کے لیے آپ کو 2، 4، 5 یہاں مثالیں دی گئی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کے رنگ برنگ کے پتھر پیدا کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں میں بہت سے رنگ پائے جاتے ہیں۔ انسانوں میں جو رنگ پائے جاتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ بتایا گیا ہے کہ میلانوسائٹ، یہ جو ہے ہماری جو جلد ہے اس کے نیچے ایک سیل ہے، اور میلانین ایک اس کا پگمنٹ ہوتا ہے، اور وہ پگمنٹیشن کا پروسیس سکن کے نیچے، چمڑی کے نیچے ہونے لگتا ہے، اور اس کے نتیجے میں رنگ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے اس چھوٹے سے لیکچر میں، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ ویسٹ افریقن، نارتھ یورپین اور ایسٹ ایشین، یہ قومیں جیسے جیسے ملتی گئیں ویسے ویسے ان کی رنگتیں بدلتی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بہت سے جانوروں کو پیدا کیا، ان کے بھی رنگ الگ الگ ہیں۔ جانوروں کے رنگ کیوں الگ ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے، بتایا گیا ہے کہ there are several reasons۔ ایک ہے camouflage، یعنی یہ ہے کہ جانور اس ماحول میں چھپا رہتا ہے، خاص کر جو پریڈیٹر ہوتا ہے، جو حملہ آور جانور ہوتا ہے، وہ حملہ کرنے سے پہلے جھاڑیوں کے بیچ میں سے، گھاس کے بیچ میں سے جب چلتا ہے تو اس کا رنگ اور جانور کا رنگ سملر ہوتا ہے، اور جس پر حملہ کرنا ہے اسے اس میں شبہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ٹو ایڈورٹائز سروسز، یعنی بعض پرندے بعض جانوروں کی پاکی صفائی کرتے ہیں تو اس رنگ کے ذریعے سے وہ انفارمیشن دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ اور ہمیں کلین کرو۔ اسی طرح سے سیکس کی ملاقات کے لیے رنگوں کے بدلنے سے انڈیکیشن دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سم اینیمل جو ہے وہ فلیش لائٹ، جس طرح سے ہم ڈینجر کے موقع پر کرتے ہیں اس طرح سے اپنی رنگت بدل کر وہ فلیش کرتے ہیں کہ ڈینجر آ رہا ہے۔ زیبراز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، انہیں دھاریاں دی، اور دھاریاں ایسی دیں کہ جب شیر وغیرہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، ایک سنگل زیبرا کو فائنڈ آؤٹ کرنا، تلاش کرنا، سنگل آؤٹ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جب زیبرا ایسے جو ہے آپس میں چلتے رہتے ہیں تو ان کی دھاریوں کے نتیجے میں جو حملہ آور جانور ہوتا ہے اسے ایلیوژن پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یلو، ریڈ، بلیک وغیرہ جو ہے، یہ جس مینڈک میں یہ کلر ہوگا آٹومیٹک وہ وارننگ ہے کہ مجھے اگر کھاؤ گے تو میرے اندر زہر ہے، تو وہ اپنے زہر کا اظہار کلر سے کرتا ہے، اور دوسرا جانور سمجھدار ہوتا ہے، اس طرح کے مینڈک وغیرہ کو نہیں کھاتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اس کا رنگ ایسا ہے۔ اسی طرح سے سم اینیمل جو ہے وہ فزیکل پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے، خاص کر دھوپ میں، اور کچھ ہیں جو کلر بدلتے ہیں ٹیمپریچر کی وجہ سے، اور کچھ جانوروں اور پرندوں کے اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبصورت رنگ بنائے جس کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ بس آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رنگ برنگ کے جانور پرندے پیدا کیے، اور کچھ کیموفلیج کرتے ہیں، کچھ زیبرا ہیں جو ایلیوژن پیدا کرتے ہیں، کچھ اس طرح کے پرندے ہیں جو ہر کلر کے بیک گراؤنڈ میں ڈومینیٹ ہوتے ہیں، ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انعام کا بھی ذکر کیا، چوپایوں کا ذکر کیا، ان کے بھی مختلف رنگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اب ہم آخر میں آتے ہیں، ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ علامہ عنایت اللہ مشرقی برٹش زمانے کے انڈین سٹیزن تھے اور لندن میں پڑھتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد انہوں نے خاکسار تحریک شروع کی، انڈین انڈیپینڈنس اسٹرگل میں ان کا رول رہا۔ جب وہ پڑھتے تھے تو پروفیسر جیمز جینز بہت بڑے ایسٹرو فزسسٹ، میتھمیٹیشین تھے، یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ ایک دن عنایت اللہ مشرقی طالب علم اندر کیمپس کے اندر آ رہا تھا، اور پروفیسر صاحب کیمپس سے باہر جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، پروفیسر صاحب چھاتا بغل میں دبائے جا رہے تھے اور ہاتھ میں بائبل تھا۔ عنایت اللہ نے پوچھا سر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا چرچ۔ پوچھا آپ جیسا سائنٹسٹ چرچ جاتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ سر بارش ہو رہی ہے اور آپ کسی غور و فکر میں گم ہیں اور آپ کے پاس چھاتا ہے؟ کہا ہاں بھول گیا، سوری۔ پھر انہوں نے چھاتے کو نکالا اور چلے گئے، اور کہا کہ عنایت اللہ شام میں آنا، ملاقات کریں گے، بات کریں گے۔ پھر شام میں عنایت اللہ صاحب گئے تو سر نے پوچھا کہ مشرقی تم نے کیا کوشچن کیا؟ کہا میں نے کوشچن کیا سر کہ آپ جیسا سائنٹسٹ مذہب پر یقین رکھتا ہے، چرچ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں عنایت اللہ، ان کے یہ کوٹیشن ہے، یو نو عنایت اللہ خان، he said, when I behold God's marvelous feats of creation, my whole being trembles in awe at His majesty. When I go to church, I bow my head and say, Lord, how great you are. And not only my lips, but every particle of my body joins in uttering these words. I obtain incredible peace and joy from my prayer. کیا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا۔ میں صرف زبان سے خدا کی تعریف بیان نہیں کرتا، میں اس کائنات کو دیکھتا ہوں تو میرا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے، ہر رونگٹا خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور میں ایسی عبادت سے لطف اندوز ہوتا ہوں جس میں خدا کی کائنات پر غور و فکر کرتا ہوں، خدا کی عظمت کو میں پہچانتا ہوں، اور صرف میں لپ سروس نہیں کرتا بلکہ میرا پورا جسم عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔
تب انہوں نے کہا کہ سر اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا سنا وہ آیت، سورہ فاطر کی یہ 2 آیتیں عنایت اللہ مشرقی نے سنائیں۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ عنایت اللہ لکھ لو میری طرف سے کہ قرآن کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ محمد کا لکھا ہوا کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ محمد کے زمانے میں سائنس کی وہ حقیقتیں نہیں کھلی تھی۔ اگر یہ بات کتاب کے اندر موجود ہے تو وہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ خدا کی نازل کردہ کتاب ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہے اصل آج کا موضوع ہمارا، کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، ان علوم کو سمجھنے سے کتنی آسانی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں کتنا لطف آتا ہے۔ آخری سلائیڈ پر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ with regard to the Quran what is your position۔ میں نے بتایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، تو ایک تو ظلم کرنے والے قرآن کو پانے کے بعد، ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو پانے کے بعد بس خاموش بیٹھے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی خدمت میں لگتے ہیں۔ آپ کا شمار کس میں ہے؟ دوسرا ہے do you appreciate the color and beauty in nature which creates خشیت in you۔ اللہ تعالیٰ کے یہ جو پیدا کردہ انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، رنگ برنگ کی چیزیں ہیں، پھل، ترکاری، جانور، پتھر، کیا ان سب کو دیکھ کر آپ کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے؟ تیسرا ہے کہ do you make use of science in understanding the Quran۔ قرآن پڑھتے وقت کیا آپ آج کے زمانے میں جسے ہم سائنسی علم کہتے ہیں اس کا بھی استعمال کرتے ہیں؟ خواتین و حضرات، اس پر آج ہماری بات ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں جو آثار کائنات بتائے گئے ہیں اور مشاہدہ کائنات پر جو ابھارا گیا ہے، انہیں آج سائنس جہاں تک پہنچی ہے ان علوم کے استفادے سے قرآنی آیتوں کو بہتر طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔